آقاؤں کا بندہ ہوں رضا کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا بولے والے میری سرکاروں کے بولے والے میری سرکاروں کے بولے والے میری سرکاروں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت میں درود و سلام کا نذرانے محبت پیش کر لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا وآلہ الکرام وابنہ الکریم مبارک وسلم. صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اس وقت ہم اور آپ ایک اللہ کے ولی کی بارگاہ میں حاضر ہیں اور اللہ جل وعلا کے اولیاء کرام کی ذکر جمیل سننے اور سنانے کے لیے یہاں تمامی حضرات موجود ہیں. انشاءاللہ العزیز آج کی میری گفتگو ان اولیاء کرام علیہم الرحمت و رضوان کی بارگاہ میں خراج عقیدت ہے. مجھے یہ عرض کرنا ہے کہ اللہ والے یہ کون لوگ ہیں سبحان اللہ اور اللہ جل وعلا نے اپنے محبوبان بارگاہ کو کس قدر نوازا ہے. ایک عام انسان کے مقابلے میں اللہ والوں کی کیا شان ہے، کیا ان کی طاقت اور قوت ہے، کیا ان کا تصرف ہے. اس سلسلے میں کوئی باتیں میں عرض کروں گا. آپ حضرات کی توجہ درکار ہے اور میں ایک بار پھر یہ عرض کروں گا کہ جو لوگ کسی طرح سے بھی موبائل وغیرہ کے ذریعے ویڈیو بنا رہے ہوں، تصویر لے رہے ہوں، فوٹوگرافی کر رہے ہوں، تو میرا موقف وہی ہے جو حضور تاج الشریعہ کا موقف ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں فتوے بھی وہی دیتا ہوں جو حضور تاج الشریعہ کے موقف کے مطابق ہوتا ہے. میں بڑے سے بڑے مجمع میں الحمدللہ کچھ عرض و معروض کے لیے حاضر ہوتا ہوں، لیکن ویڈیوگرافی سے پرہیز کرتا ہوں اور ایسے مجمع میں جانے سے بھی بچتا ہوں جہاں ویڈیوگرافی کا چلن ہوتا ہے. تو اس لیے آپ حضرات احتیاط برتیں اور آڈیو بنا لیں، آواز ٹیپ کریں. بہرحال بات سمجھنے اور سمجھانے کے لیے
تصویر دیکھنا یہ کوئی معنی نہیں رکھتا، آواز سن لینا اور سمجھ لینا یہی کافی ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اب آپ سبھی حضرات اپنی بیداری کا ثبوت دیتے ہوئے بآواز بلند درود و سلام کا نذرانِ عقیدت پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ الکرام مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ جل وعلا نے اپنے محبوبان بارگاہ کا ذکر جمیل اپنے کلام مجید میں مختلف مقامات پہ فرمایا ہے۔ میں نے ابھی خطبہ مصنونہ کے بعد جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، یہ تقریباً ہر سنی مسلمان کو یاد ہوگی۔ سبحان اللہ۔ اس میں اللہ جل وعلا نے اولیاء کرام کی شان کو ذکر فرمایا۔ سبحان اللہ۔ کیا فرمایا؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ سن لو، یعنی الا جو ہے یہ تنبیہ کے لیے آتا ہے۔ تنبیہ یعنی کسی چیز سے خبردار کرنا، کوئی بہت ہی اہم بات ہوتی ہے تو تنبیہ کی جاتی ہے، اس سے پہلے سنو، خبردار ہو جاؤ۔ تو یہاں فرمایا الا، سن لو، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ سن لو، بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی ڈر ہے نہ وہ غمگین ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ دو باتیں ہیں جس سے آدمی پریشان رہتا ہے، ایک ڈر اور ایک غم۔ ڈر کا تعلق جو ہے وہ مستقبل سے ہے، عموماً ایسا ہو جائے گا، ایسا ہو جائے گا۔ آج پوری دنیا جو ہے وہ ڈر میں مبتلا ہے کہ کورونا ہو جائے گا۔ کوئی ناک بند کر رہا ہے، کوئی منہ بند کر رہا ہے، کوئی دستانے پہنے ہوئے ہے، کوئی کچھ اور پہنے ہوئے ہے، اس کے باوجود بھی، پہننے کے باوجود بھی کورونا جس کو ہونا ہے وہ ہو رہا ہے۔ اور جو لوگ ان باتوں کا میں ذرا برابر احتیاط نہیں کرتے، میں دیکھتا ہوں کہ ان کو کمی ہوتا ہے، کیونکہ ہم تقدیر کے قائل ہیں۔ سبحان اللہ۔ جو ہمارے مقدر میں ہوگا وہ ہو کے رہے گا۔ بے شک، بے شک، بے شک۔ اگر بیماری لگنی ہے تو آپ لاکھ منہ بند کریے، ناک بند کریے اور سینیٹائزر لگائیے، کسی سے مصافحہ مت کیجیے اور 2 گز کی دوری پہ بیٹھیے وغیرہ وغیرہ سب کریے، لیکن بیمار ہونا ہے آدمی کو تو ہوگا ہر حال میں، اور بچتا رہے گا تب بھی ہوگی۔ تو ہم تو مقدر کے اور تقدیر کے قائل ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اس وقت تقریباً پوری دنیا جو ہے ایک طرح کے خوف میں مبتلا ہے کہ کہیں کورونا نہ ہو جائے۔ تو یہ مستقبل کی بات ہے نا، کہیں ہو نہ جائے، اس کو کہتے ہیں ڈر۔ اور جو ہو جاتا ہے اس کا خیال ہمیں جو پریشان کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں غم۔ کسی کا بیٹا فوت ہو گیا، کسی کے کاروبار میں نقصان ہو گیا، کسی کے کا رشتہ دار دنیا سے چلا گیا یا گم ہو گیا، تو جو ماضی میں ہوا اس کا خیال پریشان کرتا ہے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ غم۔ اور جو ہونے والا ہے اس کا خیال جو ہمیں پریشان کرتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ ڈر۔ اور تقریباً سب لوگ اس میں مبتلا ہیں، کسی نہ کسی چیز کا خوف اور کسی نہ کسی چیز کا غم ہوتا ہے۔
اگر کوئی اس سے آزاد ہے تو وہ اللہ والوں کی سبحان اللہ سبحان اللہ کہ اللہ جل وعلا نے خود فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. سن لو اللہ کے دوستوں کو، اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس لیے کہ سب سے زیادہ خوف آدمی کو کس سے ہوتا ہے؟ موت سے، کہ موت نہ آ جائے، مر نہ جاؤں میں، ہلاک نہ ہو جاؤں، اس کے لیے سارے جتن کرتا ہے. لیکن اللہ والے اللہ والے سبحان تو اللہ موت کا وقت آتا ہے تو وہ خوشی مناتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اسی لیے ہندوستان میں بزرگ ہیں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی قدس سر العزیز کے ہم عصر ہم زمانہ تھے حضرت سرکار آسی غازی پوری علی رحمت و رضوان. جب ان کا آخری وقت آیا، آثار ظاہر ہوئے کہ اب رخصت ہونا ہے، تو ہمارا اور آپ کا حال تو یہ ہے کہ اگر ڈاکٹر یہ کہہ دے کہ تمہیں یہ بیماری ہے زیادہ زیادہ تو تم 2 مہینے کے میوان ایک ہی مہینے میں چلا جاتا ہوں، سوچ سوچ کر کے دبلا ہو جاتا. اور ان کا آخری وقت آیا تو کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے بڑے اچھے انداز میں اس کو پیش کیا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ آج پھول نہ سمائیں گے کفن میں آسی. اب تو آخری وقت ہے، اب تو غسل دیں گے لوگ انتقال کے بعد، اب کفن پہنائیں گے. ہمارا اور آپ کا حال یہ ہے کہ کفن کا تصور جگہوں میں کھڑا کرتے ہیں کہ اب کفن پہنا، اب آخری وقت آ گیا. اور وہاں کیا کرتے ہیں؟ پھولیں نہ سمائیں. آدمی جب بہت زیادہ خوش ہوتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ ارے دیکھو دولہا بن گیا، پھولیں نہیں سما رہا ہے، قدم زمین پہ نہیں پڑ رہے تھے، صحرا پہن کر پھولیں نہیں سما رہا ہے. تو وہ تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ اب صحرا پہنے گا، اب شادی ہوگی، قبیل تو کہہ دے گا، معاملہ حل ہو جائے گا. وہاں خوش ہے. لیکن یہاں کفن پہنائیں گے تو کیا کہتے ہیں کہ آج پھولیں نہ سمائیں گے کفن میں آسی، کہ ہے شب گوری اس گل سے ملاقات. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. گور کہتے ہیں قبر کو، کہ قبر میں ظاہر بات رات ہی رات تاریخی ہے، تو کہتے ہیں شب گوری ہی اس گل سے ملاقات کیا. سبحان اللہ. یعنی جب قبر میں لوگ لٹا کر اوپر سے مٹی ڈال کر چلے جائیں گے تو حدیث پاک میں ہے کہ 2 فرشتے منکر اور نکیر، بڑی بھیانک شکل والے، بڑے بڑے دانت، بڑے بڑے ناخن، اور وہ اپنے ناخن اور دانت سے زمین کو چیرتے ہوئے آئیں گے. ڈراؤنی شکل کہ دیگ اتنی بڑی بڑی ان کی آنکھ ہوگی. ایک آنکھ جو ہے دیگ اتنی، دیگ جانتے ہیں جانتے، بڑا بڑا پتیلا، دیگ اتنی بڑی تو آنکھ ہوگی تو سر کتنا بڑا ہوگا. یہاں تو میں کہتا ہوں معمول سے تھوڑی بڑی اگر کسی کی آنکھ ہوتی ہے ایسے دیکھ لیتا ہے تو لوگ ڈر جاتے ہیں، اور اگر پیالے کے برابر کسی کی آنکھ ہوگی تو کوئی بیٹھے گا ہی ان کے سامنے. اور یہاں ان کی آنکھیں کیسے ہوں گی؟ دیگ اتنی بڑی، اور اسے شولے نکلتے ہو، اور وہ پھٹکے سے مردے کو اٹھا کر بیٹھا بیٹھ، اور اس کے بعد پھر اس سے سوال کریں گے. کیا سوال ہوگا؟ پہلا سوال ہوگا من ربو کا، تیرا رب کون ہے. دوسرا سوال ہوگا ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے. تیسرا سوال ہوگا جس کے لیے عاشق بے قرار ہے. سبحان اللہ. تو اب آپ کو یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ سوالات جو ہے خوب یاد کر کے جاؤ اور لکھ کے پرچے وصیت کر دو، قبر میں لکھ کے رکھ دو، جلدی سے دیکھ کر کے جواب دے دوں گا جیسے کہ یہاں ایگزام ہال میں دیتے ہیں. نہیں، وہ عربی میں سوال ہوگا. لوگ کہتے تھوڑی عربی بھی پڑھ لو تاکہ سمجھ لو، وہاں سب عربی. سبحان اللہ. اگر ایمان پہ خاتمہ ہے تو جواب خود بخود آ رہا ہے. سبحان اللہ. اور ایمان پہ خاتمہ نہیں ہے تو سب ہا لا ادری، میں تو کچھ نہیں جانتا. تو پہلے سوال کے جواب میں کہے گا من ربو کا، کے جواب میں کہے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے.
دوسرے سوال کے جواب میں کہے گا، جب پوچھا جائے گا ما دینوں کا، کہے گا دین الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ اور تیسرا سوال جس کے لیے عاشق دنیا میں تڑپ رہا ہے، وہ کیا سوال ہوگا کہ رسول اکرم سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جلوہ سامنے ہوگا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سرکار کا جلوہ زیبا سامنے ہوگا، اور وہ اشارہ کریں گے ما کنت تقول فی حق هذا الرجل، دنیا میں اس ذات گرامی کے بارے میں کیا کہتا تھا، کیا کہتا تھا؟ اپنا بڑا بھائی کہتا تھا۔ کچھ لوگ ہے نا وہاں پہ اتنا ہی بھائی ہے کہ وہ ہم چھوٹے بھائی وہ بڑے بھائی، تو اب کیا لکھ دیا کہ وہ بڑے بھائی، سو بڑے بھائی جیسی تعظیم کرو، یعنی باپ جیسی بھی تعظیم نہیں۔ میں چھوٹا بھائی بڑے بھائی کیسے تعظیم کرتا، باپ اتنی تعظیم کرتا ہے، سو بڑے بھائی جیسی تعظیم۔ لیکن اگر سنی صحیح العقیدہ مسلمان ہے، سبحان اللہ، اعلیٰ حضرت کے مسلک پہ ہے، اسی کا تو انتظار تھا۔ سبحان اللہ، یہاں بغیر دیکھے سلام پڑھ رہا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یا رسول اللہ، زندہ باد۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت سیدنا امام احمد رضا فاضل بریلوی قدس سرہ العزیز یوں گنگناتے ہیں، کیا فرماتے ہیں کہ موت تو آتے ہی آئے گی پر قیامت یہ ہے، موت کا تو ایک بار مقرر ہے اسی آئے گی، لیکن ہم سے پوچھو کیا گزر رہا ہے، کیا فرماتے ہیں کہ موت تو آتے ہی آئے گی پر قیامت یہ ہے کہ یہاں مرنے پہ ٹھہرا ہے نظارہ تیرا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہوگا قبر جائیں گے تب نظارہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو ہم تو اسی انتظار میں۔ سبحان کہ اللہ، اللہ والے موت سے بھی نہیں گھبراتے بلکہ موت کو گلے لگانے کے لیے ہر وقت تیار رہتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ انہیں کسی بات کا ڈر ہے، نہ خوف ہے، اور نہ یہ غمگین ہوتے ہیں۔ بھائی غمگین عام طور پر جب آدمی کا آخری وقت آتا ہے تو اسے یہ غم لاحق ہوتا ہے کہ پتہ نہیں میرے فلاں بیٹے کا کیا ہوگا، میری بیوی کا کیا ہوگا، میں ان کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، اتنا قرض ہے، اتنا ہمارے اوپر واجب الادا ہے، کہاں سے ادا کریں گے، کون ان کی دیکھ ریکھ کرے گا، کون ان کی پرورش کرے گا، وہ یہ سارے وہ ہم اس کو سارے خیالات پریشان کر رہے ہو، غمگین ہے۔ لیکن اللہ والوں کی شان کیا ہے کہ اللہ والے جب ان کا آخری وقت آتا ہے تو اس وقت قرآن مجید کا خود ارشاد ہے، کیا اللہ والوں کیا شان ہے کہ جب آخری وقت آتا ہے تو قرآن مجید میں ہے کہ تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر فرشتے اترتے ہیں، تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، سبحان اللہ، تسلی دیتے ہیں کیا اللہ تخافوا ولا تحزنوا، نہ خوف رکھو نہ غمگین ہو، سبحان اللہ، جو آنے والا وقت ہے اس سے خوف زدہ بھی مت ہو، اور جن کو چھوڑ کے جا رہا ہو ان کا غم بھی مت کرو۔ سبحان اللہ، اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ، اور تمہیں تو جنت کی بشارت ہے۔ سبحان اللہ، یہ اللہ والوں کی شان ہے۔ تو قرآن مجید نے اعلان فرمایا کہ انہیں نہ کوئی خوف ہے، نہ کوئی ڈر ہے، نہ کوئی حزن و ملال ہے۔ سبحان اللہ، اب سوال یہ ہوا اللہ والے کون ہیں؟ تو آگے فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، سبحان اللہ، جو ایمان والے ہیں۔ سبحان اللہ، یہی فیصلہ ہو گیا، جو ایمان والا نہیں ہے وہ اگر ہواؤں میں فضاؤں میں اڑتا ہوا بھی نظر آئے تو وہ اللہ کا ولی نہیں ہے، وہ انگارے چباتا ہوا بھی نظر آئے تو اللہ کا ولی نہیں ہے، وہ کیسے بھی کام کر ڈالے وہ اللہ کا ولی نہیں ہے اگر ایمان والا نہیں ہے۔ کہ اللہ کے ولی کے لیے اللہ جل وعلا نے خود فرمایا کون لوگ ہیں؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان والے ہیں اور تقوی والے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، پہلی چیز کیا ہے؟ سبحان اللہ، ایمان۔
سبحان اللہ بغیر ایمان کے کوئی اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا. سبحان اللہ بے شک. اور دوسری شرط کیا ہے؟ وَقَانُوا يَتَّقُونَ، تقوی اور پرہیزگاری بھی ہو. یہ نہیں نماز ایک وقت ہی نہ پڑھے، شریعت مطالعہ پہ عمل نہ کرے اور لوگوں کو جھانسا دینے کے لیے کہ ارے یہ سب مولویوں کے معاملات ہیں، ہمارا ان کا جو 36 کا آنکڑا ہے، ہم تو اہل طریقت ہیں، وہ اہل شریعت ہے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ رب العالمین. وہ طریقت نہیں ہے جو شریعت کے خلاف. بے شک سبحان اللہ. طریقت وہی طریقت ہے جو شریعت کے مطابق. سبحان اللہ بے شک. ورنہ اولیاء کرام فرماتے ہیں وہ طریقت نہیں ہے، زندیقیت ہے، بے دینی علاج ہے. حضرت سید الطائفہ سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ بھی مشائخ میں، حضور غوث پاک کے پیر مرشید، پھر ان کے پیر مرشید، پھر ان کے پیر مرشید، اس طرح 5ویں پشت میں سرکار جنید بغدادی سبحان اللہ. اللہ کے ولی. ان کی بارگاہ میں کچھ لوگ آئے اور عرض کہ حضور ایک جماعت نکلی، ایک گروپ نکلا ہے، ان کا کہنا یہ ہے کہ ہمیں شریعت معاذ اللہ شریعت کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں شریعت کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے اب دیکھو اب شیطان کیسے بہکاتا ہے، کیسے لوگوں کا ذہن جو ہے خراب کیا جاتا ہے. آپ لوگوں بھی کچھ لوگ آئیں گے کہیں گے ارے یہ سب کی کوئی ضرورت نہیں ہے، سب مولویوں کا جھگڑا ہے، چھوڑو ان سبوں. تو وہاں کیا کہا شیطان؟ ان لوگ وہ جماعت کیا کہتی تھی کہ ہمیں معاذ اللہ شریعت کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ شریعت تو راستہ ہے. کیا شریعت جو ہے راستہ اللہ تک پہنچنے کا، شریعت راستہ ہے اور ہم لوگ پہنچ گئے. جب پہنچ گئے تو راستے کی کیا ضرورت؟ کوئی بھی سوچے گا ہاں یار یہ تو پہنچیلا ہے، یہ پہنچ گیا، اس کو راستے کی کیا ضرورت؟ پہنچا ہوا یہ بھائی. جب تک ہم یہاں اس جلسگاہ میں نہیں آئے تھے راستے میں تھے، اب پہنچ گئے تب تھوڑی راستے کی ضرورت ہے، اب تو مندر پہ آ گئے. کیا ذہن دیا شیطان نے ان لوگوں کو وسوسے میں ڈالا کہ شریعت راستہ ہے، راستے پر وہ چلے، جو پہنچا ہوا نہیں، ہم لوگ تو پہنچ گئے. تو اب آگے لوگوں نے کہا کہ حضور ایسی جماعت ہے وہ ایسے بول رہے. آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا قد وصلوا، سبحان اللہ، بے شک یہ لوگ پہنچ گئے. ہاں قد وصلوا لیکن لا الی اللہ بل الی النار، بے شک یہ پہنچے لیکن خدا تک نہیں پہنچے، جہنم میں پہنچ گئے. شریعت کے بغیر کوئی طریقت والا نہیں بن سکتا. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے بڑھ کر کوئی طریقت والا نہ ہوگا اس امت میں. ان میں سے ایک صحابی کے بارے میں بھی کوئی نہیں بتا سکتا کہ انہوں نے شریعت کا انکار کیا ہو، کسی حکم کی خلاف ورزی کی ہو. ارے ان کا تو عالم یہ ہے کہ ان کے عمل سے ہمیں شریعت کا حکم معلوم. سبحان اللہ سبحان اللہ. صحابہ کرام کے بارے میں میرے آقا نے ارشاد فرمایا اصحابی کالنجوم وبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی طرح سے، ان میں سے جن کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے. تو یہ صحابہ کرام اس امت میں درجہ ولایت میں سب سے بلند درجے پر کون فائد ہے؟ صحابہ کرام. کوئی ولی کسی بھی بڑے مرتبے پہنچ جائے لیکن وہ صحابہ کرام کے برابر نہیں ہو سکتا جو غیر صحابہ. تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں سے ایک کو بھی بتا دو کہ انہوں نے معاذ اللہ شریعت مطہرہ کا انکار کیا ہو کہ ہم تو پہنچ گئے. تو آج کل یہ ذہن دیا جاتا ہے. اب لوگ یہ دیکھتے ہیں ارے بھائی فلاں بتا رہا تھا کہ انہوں نے فلاں کام کیا تو اس کا یہ ہو گیا، وہ آیا تو اس کا یہ کام بن گیا. ارے ہم اس کو نہیں دیکھتے. بنیاد کیا ہے جو قرآن نے فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، ایمان والا ہو اور متقی و پرہیزگار. قرآن مجید میں ارشاد وَإِنْ أَوْلِيَاؤُهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ، اللہ کے ولی نہیں ہوں گے مگر متقی لوگ. بے شک. اب متقیوں میں سے
پرہیزگار لوگوں میں سے اللہ جسے چاہے اپنا ولی بناتے. سبحان اللہ. یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر متقی پرہیزگار ولی ہے، لیکن یہ ضروری ہے کہ ہر ولی متقی پرہیزگار. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بخاری شریف کی حدیث ہے جس میں ولی مقرب بارگاہ کیا ہے، اس کی طاقت کیا ہے، اس کے بارے میں بخاری شریف میں ارشاد ہے. اس حدیث کو آپ غور سے سنیں اور اسے ذہن نشین رکھیں. رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ جل وعلا ارشاد فرماتا ہے ما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، میرا بندہ مسلسل میری بارگاہ کا قرب حاصل کرتا رہتا ہے، نزدیکی حاصل کرتا رہتا ہے. کیسے؟ بالنوافل، نفل کاموں کے ذریعے. نوافل جمع ہے، نفل کام یعنی نفل روزے، نفل صدقے، نفل نماز، نوافل. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فرض چھوڑ دے. اگر فرض نہیں پڑھے گا تو نوافل کیسے پڑھ سکے گا؟ وہ نفل مقبول نہیں جو فرض چھوڑ کر کے پڑھا جائے. فرض تو اپنی جگہ کرنا ہی کرنا ہے، فرض سے مبر نہیں ہے. فرض جو ادا کرنا ہی کرنا ہے، اس کے ساتھ ساتھ وہ نفل ادا. تو اب اللہ کی بارگاہ کا قرب حاصل ہو رہا ہے اسے، جیسے بن نوافل، نفل کے ذریعے. پھر آگے کیا فرمایا اللہ جل وعلا نے؟ اللہ جل وعلا فرماتا ہے کہ میرا بندہ مسلسل ما یزال عبدی، یہ نہیں کہ ایک دن اٹھے تو پوری رات نفل پڑھے جا رہے ہیں، تسبیح گھمائے جا رہے ہیں، اور دوسرے دن جو ہے عشاء بھی غائب، فجر بھی غائب. یہ نہیں، بلکہ مسلسل عبادت میں لگا ہے. اسی حدیث پاک میں ہے کہ اللہ جل وعلا کو وہ عمل پسند ہے جو ہمیشہ کیا جائے، اگرچہ تھوڑا کیا جائے. ماشاءاللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. آپ لوگ نا آج چاہنے والی رات ہے، آج بڑی رات ہے، ایمان صاحب بتائیے تو کتنی نفل پڑھنا ہے، کون کون نہیں پڑھنا کہ 100 رکعت پڑھو، 100 رکعت پڑھ لیا، اور کون سی پڑھنی ہے پڑھ رہا ہے، اور دوسرے دن خالی سو رہا ہے. نہیں، وہ کام کرو جو ہمیشہ کرو. اگر تسبیح فاطمہ پڑھتے ہو ہمیشہ پڑھو، اگر وظائف قادریہ کرتے ہو ہمیشہ کرو. ایک دن اٹھائے تو 1000 دانے کی تسبیح پڑھے جا رہے ہیں، دوسرے دن جو ہے وہ 33 دانے والی تسبیح بھی نہیں ہے. تو سرکار کیا فرمایا کہ اللہ جل وعلا کو وہ عمل پسند ہے جو ہمیشہ کیا جائے، اگرچہ تھوڑا کیا جائے. یہاں کیا فرمایا ما یزال عبدی، میرا بندہ مسلسل میری بارگاہ کا قرب حاصل کرتا رہتا ہے نوافل کے ذریعے، بالنوافل حتی احببتہ، یہاں تک کہ میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں. اب جب محبوب بنا لیتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ تو آگے خود حدیث قدسی خود اللہ جل وعلا ارشاد فرماتا ہے. کیا فرماتا ہے؟ حتی احببتہ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ، اور جب میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں. فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ، جب میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں. فَكُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ فرماتا ہے، کیا فرماتا ہے؟ اللہ جل وعلا فرماتا ہے جب میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں تو میں اس کے کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب آپ کہو گے اللہ جل وعلا تو ان سب سے پاک ہے. اللہ جسم سے بھی پاک اور جسمانیات سے بھی پاک. وہ جسم سے پاک ہے، نہ اس کے لیے آنکھ ہے، نہ کان ہے، نہ ہاتھ ہے، نہ پاؤں ہے، یہ سب سے پاک. اور جسمانیات سے بھی پاک. جسم کے لیے جو چیز ضروری ہے، جیسے ہم یہاں بیٹھے ہیں، یہ جگہ یہ جسم کے لیے ضروری ہے، حیات ضروری ہے، اس کی طرف اشارے حصیہ ہو سکے حیز وہ ضروری ہے. تو اللہ تعالیٰ ان سب سے پاک. پھر کیا مطلب کہ میں اس کے کان ہو جاتا ہوں، میں اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں، میں اس کے ہاتھ ہو جاتا ہوں. معنی یہ کہ اللہ جل وعلا جسے اپنا محبوب بناتا ہے اسے اپنی صفات کا مظہر بنا دیتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ.
اللہ جل وعلا آنکھ سے پاک، کان سے پاک، زبان سے پاک، ہاتھ سے پاک، تمام اعضائے جسمانیہ سے پاک، لیکن وہ پروردگار عالم سننے والا بھی ہے، دیکھنے والا بھی ہے، گرفت فرمانے والا بھی ہے، وہ رب قدیر ان سب سے پاک ہے، اور سننے اور دیکھنے کی ایسی قوت والا ہے، ایسی قوت والا کہ ایک ذرہ معمولی سے معمولی شے جو خود بین سے بھی نہ دیکھی جا سکے وہ بھی اب تعالیٰ دیکھتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ معمولی سے معمولی آواز جو ہم بھی اپنی آواز جتنی نہ سن سکے وہ رب قدیر اس کو بھی سماعت فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب جسے اپنی صفات کا مظہر بنا دیتا ہے، اب وہ بھی دیکھنے کے لیے آنکھ کے محتاج نہیں ہوتے، سننے کے لیے کان کے محتاج نہیں ہوتے، پکڑنے کے لیے ہاتھ کے محتاج نہیں ہوتے، کہیں پہنچنے کے لیے پاؤں کے محتاج نہیں ہوتے، ایک جگہ موجود ہے اور عالم میں تصرف فرما رہے سبحان اللہ، ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ اللہ والوں کی شان ہے۔ تو اللہ والوں کی شان ہے جسے اللہ جل وعلا نے خود بیان فرمایا، اسے حدیث قدسی کہتے ہیں بخاری شریف میں۔ تو اللہ جل وعلا اپنی محبوبان بارگاہ کو نوازتا ہے اور ایسا نوازتا ہے کہ اب وہ لوگ اللہ کی مخلوق کو نوازنے لگتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ زبان سے نکل جائے وہی ہو جائے، سبحان اللہ، جو ہم نہ دیکھ سکیں وہ دیکھ لیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، وہاں ہاتھ پہنچا دے جہاں ہمارے ہاتھ نہ پہنچ سکے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور وہاں اپنی آواز پہنچا دے جہاں ہم بول کر کے چلا چلا کے تھک جائیں تب بھی نہ، اللہ اللہ، سبحان اللہ۔ تب بھی دیکھ۔ اب اس سلسلے میں ایک حدیث پیش کروں گا، نہیں تو معلوم ایسے کوئی یہاں نکلی اور ہم نے اگر کسی ولی کی کرامت ذکر کیا، اگر یہ تو سب مریدوں نے معتقدوں نے کر رکھا ہے۔ پہلے حدیث سنو، دیکھنے کی قوت اور بولنے کی قوت۔ یہ دیکھو حدیث پاک کی مشہور و معروف کتاب مشکات المصابیح، سبحان اللہ۔ مشکات المصابیح میں یہ حدیث پاک مذکور ہے، مروی ہے۔ کیا حدیث پاک ہے کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جمعے کا خطبہ دے رہے ہیں۔ جمعے کا خطبہ ممبر میں دیکھ رہے ہیں مسجد نبی شریف میں۔ خطبے کے دوران اچانک آپ کی زبان سے یہ جملہ نکلا، یا ساریت الجبل، یا ساریت الجبل، یا ساریت الجبل، 3 مرتبہ یہ کہا، سبحان اللہ۔ اور پھر خطبہ دینے لگے، یا ساریت الجبل، اے ساریہ پہاڑ کی طرف، اے ساریہ پہاڑ کی طرف۔ ساریہ ایک صحابی کا نام، اے ساریہ پہاڑ کی طرف۔ حضرت ساریہ اس وقت ایران کے علاقے نہاوند میں برسر پیکار سے جنگ میں مشغول تھے۔ ایران کے نہاوند، اور نہاوند مدینہ طیبہ سے اس زمانے میں 1 مہینے میں نہیں پہنچ پاتے تھے۔ حضرت شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمۃ و رضوان، جو اعلیٰ حضرت سے بہت پہلے کے، اس لیے نام لے لیا تاکہ یہ نہیں کہ یہ سب بریلی والے کا بنایا ہوا ہے، اعلیٰ حضرت سے بہت پہلے کے۔ کون؟ شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی، یہ اکبر کے زمانے میں تھے۔ انہوں نے اس کی شرح میں لکھا اس حدیث پاک کی کہ اس زمانے میں مدینہ طیبہ سے نہاوند 1 مہینے میں نہیں پہنچ پاتے تھے، اتنی مسافت۔ اب خطبے میں آپ نے یہ فرمایا، سب لوگ متعجب۔ نماز کے بعد حضرت سیدنا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، جو عشرہ مبشرہ میں سے ایک صحابی ہے، سبحان اللہ، سبحان عشرہ مبشرہ میں سے حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے دریافت فرمایا کہ امیر المومنین، آج ہم نے ایک عجیب بات دیکھی۔ کیا؟ آپ نے دوران خطبہ ساریہ کو آواز دی، جبکہ ساریہ تو مجمع میں ہے بھی نہیں، وہ تو ایران کے علاقے نہاوند پتہ کرنے کے لیے گئے ہیں، وہاں جنگ میں مصروف ہوں گے اس وقت، اور آپ یہاں ان کو آواز دے رہے ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرمایا
کہ میں خطبہ دے رہا تھا کہ اچانک میں نے دیکھا کہ ساریہ کا لشکر جو ہے وہ ہر طرف سے ایرانیوں کے گھیرے میں آ گیا، کفار و مشرکین کے نرغے میں آ گیا. تو یہیں سے میں نے ان کو پکارا، اے ساریہ پہاڑ کی طرف جاؤ، اے ساریہ پہاڑ کی آڑ لو، اے ساریہ پہاڑ کی آڑ لو. میں نے یہیں سے آواز دی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب یہاں سے ایک بات اور ثابت ہو گئی، آپ لوگ اس کو یاد رکھیے گا. یہ گڑاخو جو ہے نا جگہ تبلیغ کرتے کہتے ہیں کہ یا جو ہے صرف اللہ کے لیے بول سکتے ہیں. سبحان اللہ. یا اللہ بولو یا رسول اللہ مت بولو، یا کوئی سامنے ہو تو یا بولو. جبکہ یہاں بڑے بڑے دقاق لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے پوچھ لیجئے گا کہ نحو کا علم نحو کا قاعدہ ہے کہ یا جو ہے یہ حرف ندا دور اور نزدیک دونوں کے لیے. جو چیز دیکھی نہ جائے اسے بھی یا سے ادا کر سکتے ہیں، اور جو دیکھی جا رہی ہے اسے بھی یا سے ادا کر سکتے ہیں. بھئی عرب میں تو بڑا استعمال ہے اس کا، پتہ نہیں ان لوگوں کو. صرف اللہ والوں کی شان گھٹانا مقصود ہے، اور یہ کیا گھٹا سکیں گے؟ لوگوں کو گمراہ کرنا مقصود ہے. اس وجہ کہتے ہیں یا سے صرف اللہ کو پکارو، یہ کہتے ہیں. جبکہ عرب کے لوگ تو یا سے عام آدمی کو تو پکارتے ہی ہیں. صحابہ کرام حضور کو پکارتے تھے اور اسی سے مخاطب کرتے. لیکن عرب کے شاعروں نے تو بے جان چیزوں کو بھی یا سے خطاب کیا. ایک شاعر ہے مشہور ابو نواس، اس نے تو رات اور صبح اور سب کو یا سے خطاب کیا. تو کیا کہتا ہے وہ کہتا ہے کہ یا لیل الطل یا نوم الظل یا صبح قف لا تطلعی. ماشاءاللہ سبحان اللہ. اب یہ شاعر بتانا چاہ رہا ہے کہ محبوب سے ملاقات ہو گئی. اب جب محبوب سے ملاقات ہو گئی، مقصد حل ہو گیا، تو اب رات کو کیا کہتا ہے؟ یا لیل الطل، اے رات لمبی ہو جا لمبی ہو جا. سبحان اللہ. یا لیل الطل یا نوم الظل، اے نیند ختم ظاہر ہو جا. ابھی آنکھ میں مزہ سبحان آ گیا ہے. سبحان اللہ. یا لیل الطل یا نوم الظل یا صبح قف، اے رات لمبی ہو جا، اے نیند تو ختم ہو جا ظاہر ہو جا، اے صبح بھی ٹھہر جا. سبحان اللہ سبحان اللہ. لا تطلعی، سبحان البت طلوع ہونا. سبحان تو اللہ. وہ جب یہ تو عرب اور عرب کے شعراء جو ہیں ان کا کلام جو ہے یہ دلیل بنتا نہ ہو صرف میں. لیکن ان کو جو ہے یہ لوگوں کو گمراہ کرنا ہے. اگر کوئی یا رسول اللہ کرے، یا سے صرف اللہ کو ندا کیا جائے گا. اب یہ دیکھیے حدیث پاک میں حضرت سیدنا فاروق اعظم عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سینکڑوں میل دور ہے حضرت ساریہ، اور انہیں خطاب فرماتے یا ساریۃ الجبل، اے ساریہ پہاڑ کی آل. اس حدیث پاک سے یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا کہ یا رسول اللہ بھی کہہ سکتے ہیں اور یا غوث بھی کہہ سکتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ پکارا. سبحان اللہ. اچھا یہ تو آپ نے فرمایا. ایک مہینے کے بعد حضرت ساریہ کا قاصد امیر المومنین حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ میں حاضر، اور نہاون کے فتح ہونے کی خوشخبری دی. سبحان اللہ. نہاون فتح ہو گیا. لوگوں نے پوچھا کچھ کیفیت بتاؤ، کیسے فتح ہوا؟ تو آنے والے قاصد نے کہا کہ جمعے کا دن تھا، دوپہر کا وقت تھا، گھمسان کا رن تھا، ہم مختصر سے تعداد والے اور کفار و مشرکین کی تعداد بہت زیادہ، اور ہم لڑتے لڑتے بہت دور نکل گئے. ہر طرف سے کفار و مشرکین نے گھیر رکھا. قریب تھا کہ ہمیں شکست ہو جاتی کہ اچانک ہم نے آواز سنی یا ساریۃ الجبل، یا ساریۃ الجبل، یا ساریۃ الجبل. ساریہ پہاڑ کی آل لو، پہاڑ کی طرف چلو. ایسے ساریہ نے لشکر کو سمیٹا اور پہاڑ کی طرف آئے، پہاڑ کو اپنی پشت پہ کیا اور تازہ دم ہو کر حملہ کیا. اسی دن اللہ نے نہاون فتح کرا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ کیا ہے کہ اللہ فرماتا فَكُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ
وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، میں اس کے کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اور میں اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ یہاں مسجد نبوی شریف میں حضرت فاروق اعظم خطبہ دے رہے ہیں، لیکن آنکھ اور بصارت تو دیکھو کہ آپ سینکڑوں اور ہزاروں میل کی دوری پر جنگ کا میدان ملاحظہ فرما رہے ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں، اور یہیں سے بول کر کے اپنی آواز بھی پہنچا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، آواز پہنچ بھی گئی۔ سبحان اللہ۔ یہ دیکھیے، یہ حدیث پاک سے ثابت ہے کہ اللہ کے محبوب اور مقبول بندوں کو اللہ جل وعلا اتنا نوازتا ہے کہ وہ دور و نزدیک تصرف فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ، جو اللہ والوں کی یہ شان ہے تو رسول اللہ تو رسول اللہ کی شان ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور ان کا عقیدہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیوار کے پیچھے کی بھی خبر نہیں ہے، پیٹھ کے پیچھے کی بھی خبر نہیں، معاذ اللہ رب العالمین۔ اور ہم سنیوں کا کیا عقیدہ ہے؟ ہم سنیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، سبحان اللہ، دور سے پکارو تو سنے اور قریب سے پکارو تو سنے، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کان لعل کرامت پہ لاکھوں سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی قدس سر العزیز نے یہ صحیح مسلک، یہ صحیح عقیدہ جو زمانے صحابہ سے ظاہر تھے، صحابہ کے زمانے میں بھی یہ عقیدہ تھا، بے شک، بے اور شک، آج بھی یہی صحیح عقیدہ جسے مسلک اعلیٰ حضرت کہتے ہیں۔ سبحان کہ اللہ۔ مسلک اعلیٰ حضرت کوئی نیا مسلک نہیں، وہی مسلک اہل سنت جو زمانے صحابہ سے چلا آ رہا ہے۔ اب اس وقت چونکہ نئے نئے پیترے والے آ گئے، لہذا آپ پہچان کے لیے، کیونکہ وہی بولے ہم بھی سنی، ہم بھی سنی، کون سے سنی بھائی؟ سن سے مشتق ہو کہ سنت سے مشتق؟ بولے ہم بھی سنی ہے۔ کون والے سنی ہے؟ ارے وہی بڑے بھائی والے، وہ بڑے بھائی ہم چھوٹے بھائی۔ کیسے فرق ہوگا؟ کیسے؟ یہ کون سا سنی ہے کہ مصطفیٰ پیارے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتا ہے؟ کیا عقیدہ رکھتا ہے کہ فریاد امتی جو کرے حال زار میں، سبحان اللہ، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ عقیدے والا سنی ہے یا وہ عقیدے والا کہہ کے حضور کو جو ہے وہ پیٹھ کے پیچھے کی خبر نہیں، دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں، وہ تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ مر کر مٹی میں مل گئے ہیں۔ اور ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ کیا ہے؟ وہی مسلک اعلیٰ حضرت ہے کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ کے جو مقبول اور محبوب بندے ہیں ان کی شان یہ ہے کہ وہ دیکھتے بھی ہیں، تصرف بھی فرماتے ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عالم میں تصرف بھی فرماتے ہیں۔ بس ایک واقعہ ذکر کروں کہ وقت زیادہ ہو گیا ہے، اور جو وقت جس وقت پہ ختم ہونا چاہیے تو شاید اس سے اوور ہو گیا ہے۔ نہیں نہیں، کوئی بات نہیں۔ ایک واقعہ سناتا ہوں، دیکھو کہ دیکھنے کی قوت بھی آ جائے، سننے کی قوت بھی سمجھ میں آ جائے، پکڑنے کی قوت بھی سمجھ میں سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سرکار سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو درس دے رہے تھے، آپ پڑھاتے بھی درس دے رہے ہیں، درس دیتے دیتے اچانک آپ نے اپنے چادر کے اندر ایسے ہاتھ ڈالا اور تھوڑی دیر کے بعد ہاتھ نکالا تو اس میں پانی ٹپک رہا۔ سبحان اللہ، جب ڈالا تو سبحان سوکھا اللہ، تھا۔ سبحان اللہ۔ تو ہمارا حال یہ ہے کہ اگر ہاتھ گیلا ادھر ڈال دو تو پوچھ جائے گا، اور سوکھا ہاتھ ڈالا اور نکالا تو پانی ٹپک رہا۔ لیکن ہمت نہیں ہوئی کسی کی کہ حضرت سے پوچھے حضرت معذرہ کیا ہے، سوکھا ہاتھ گیا گیلا نکلا، لیکن تاریخ وغیرہ لکھ کے رکھی۔ اب تقریباً 1 مہینہ گزرا کہ ایک قافلہ آیا، اور قافلے والے آئے اور سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضری کی اجازت چاہیے۔ ان سے پوچھا کہاں سے آ رہے ہو، کیسے ہو، کیا حال ہے؟ تو ان لوگوں نے وہ تاریخ بتائی کہ فلاں تاریخ میں ہم
شیپ پر یعنی پانی کے جہاز پہ سفر کر رہے تھے، اچانک دریا میں سمندر میں طغیانی آئی اور سمندر کا طوفان تو آپ جانتے ہی ہو کہ بڑے بڑے جہاز جو ہیں وہ تنکوں کی طرح سے ایسے ایسے ہو، تو ہمارا جہاز بھی اوپر نیچے ہو رہا ہے، کبھی کافی اوپر لہروں پہ، کبھی کافی نیچے۔ ہم سب گھبرا گئے کہ اب تو جہاز بھی گیا اور ہم بھی گئے، مال بھی گیا۔ اس نا امیدی کے عالم میں ہم نے وہیں سے اپنے سرکار کو پکارا اور وہیں سے آواز دی، یا شیخ عبد القادر جیلانی شیخ اللہ، سبحان اللہ، سرکار کے پاک مدد فرمائے، ہمارے اوپر نظر فرمائے۔ ہم نے ابھی ادھر پکارا تھا کہ ہم نے دیکھا کہ اس طوفان کے عالم میں سطح سمندر پہ ایک ہاتھ برآمد ہوا، ایک ہاتھ برآمد ہوا اور اس نے جہاز کو اٹھا کر ساحل سمندر پہ لگا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، نہیں چھوڑیں گے، سبحان اللہ، ساحل سمندر پہ لگا دیا۔ اور آج ہم اپنے کام سے فارغ ہو کر کے سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے نذرانہ پیش کرنے کی۔ سبحان اللہ، اب دیکھو کہاں پکارا، طوفان میں۔ میں کہتا ہوں کبھی اگر پالا پڑا ہو شیپ پر اور جب طوفان آتا ہے تو آدمی اپنی آواز بھی نہیں سن پاتا، بے شک، لوگ چلا رہے ہیں پکار رہے ہیں لیکن ان کی آواز ایک دوسرے سب چلاتے ہیں، کوئی کسی کی آواز نہیں سنتا، کیونکہ طوفان کی آواز اتنی زبردست ہوتی ہے، لہروں کی آواز اتنی زبردست ہوتی ہے، اور لہروں کے درمیان ان طوفانی ماحول کے درمیان لوگوں نے سرکار غوث پاک کو پکارا۔ سرکار غوث پاک اپنے مدرسے میں ان کی آواز سن رہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب دور سے آواز آتی ہے تو سمجھ میں نہیں آتا کہ ادھر سے آ رہی ہے کہ ادھر سے آ رہی ہے کہ ادھر سے آ رہی ہے۔ سبحان، کبھی آپ نے بھی دیکھا ہوگا، کبھی دور سے کبھی اسپیکر وغیرہ لگا ہے، آواز آ رہی ہے، اب سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ ادھر پروگرام ہو رہا ہے، ادھر پروگرام ہو رہا ہے، یہاں ہو رہا ہے۔ اور وہاں آپ نے پکارنے والے کی آواز بھی سنی اور دیکھ بھی لیا تو کس حال میں ہے۔ قوت سماعت، طوفان میں پکارنے والوں کی آواز سن لی، اور قوت بصارت کہ کہاں سے پکارا، کس حال سے پکارا، وہ دیکھ سبحان اللہ، لیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، میں اس کے ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، یہی بیٹھے بیٹھے ہاتھ بھی پہنچا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہاتھ اگر پہنچ بھی جائے تو کیا جہاز کو ہلا پائے گا کوئی؟ یہ تو اللہ کے ولی کی طاقت ہے کہ جہاز جو ڈوبنے کے قریب ہے اٹھا کر کے سمندر کے کنارے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس حدیث پاک کی روشنی میں اللہ والوں کی وہ شان ہے جس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اللہ جل وعلا اپنے ان محبوبان بارگاہ کو ایسا نوازتا ہے، ایسا نوازتا ہے کہ اب ان سے جو قریب ہو جاتا ہے وہ بھی نواز دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب کچھ لوگ ہیں نا کہتے ہیں نا یہ درگاہ وغیرہ پہ جانا نہیں چاہیے، کیا ہے؟ اب کچھ لوگ کہتے ہیں بھائی ان کا تو انتقال ہو گیا، وہ تو مر گئے معاذ اللہ، اب وہ ہماری محتاج ہے، ہم جائیں گے وہاں کچھ پڑھیں گے تو ان کو فائدہ پہنچے، وہ فائدہ پہنچا جاتا ہے۔ کوئی آتا ہے نا بڑھاپو تو وہ اس نیت سے آتا ہے کہ ہم پڑھیں گے تو ان کو فائدہ پہنچے، اور ہم جو جاتے ہیں اس لیے جاتے ہیں کہ وہاں جائیں گے تو اللہ والے ہمیں فائدہ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی قدس سرہ العزیز سے سینئر بزرگ حضرت علامہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی، مراد آباد کے گنج مراد آباد کے رہنے والے بہت بزرگ سے، یہ انگریزوں کے زمانے، ہندوستان میں ابھی آزادی نہیں ہوئی تھی اس زمانے میں تھے۔ تو آخری بات، ایک مولوی نما آیا آپ کی بارگاہ میں، دوپہر کا وقت تھا، گرمی تھی ہوئی، یو پی کی گرمی، چلچلاتی ہوئی گرمی میں پسینہ پسینہ ہو کے آیا، آگے بیٹھا، کہ کیسے آنا ہوا؟ کہ حضور مجھے یہ پوچھنا ہے کہ اللہ تو سمیع بصیر ہے، کہیں سے بھی دعا کی جائے وہ سننے والا ہے، پھر ان اللہ والوں کی بارگاہ میں ان اولیاء کرام کے مزارات پہ جا کے کیوں دعا کرتے ہیں؟ تو ابھی آیا تھا گرمی سے، جیسے اس نے سوال کیا، اٹھ چل جاؤ کنارے بیٹھ، تو کنارے بیٹھا، وہ گرمی سے حال خراب، نہ اے سی نہ پنکھا، وہاں بیٹھا، خوب پسینے پسینے ہو گیا،
حال خراب، اور حضرت کی بارگاہ میں اس وقت ایک نواب بیٹھے ہوئے تھے. ان اللہ والوں کی بارگاہ میں لوگ آتے رہتے. نواب بیٹھے تھے اور حضرت کو پنکھا جل رہے تھے. بولا مولانا ادھر آؤ، بیٹھو. پوچھا اچھا یہ بتاؤ کہ آپ کو پنکھے کی ہوا لگ رہی ہے؟ کہا جی حضرت لگ رہی ہے. وہاں بیٹھے تھے لگ رہی تھی؟ کہیں وہاں تو نہیں لگ رہی تھی. نواب سے یہ بتائیے کہ پنکھا مجھ کو جل رہا ہے کہ ان کو جل رہا ہے؟ کہا حضور میں تو آپ کا نیاز حاصل کرنے آیا ہوں، دعائیں لینے آیا ہوں. یہ ایسے لوگ تو روزانہ جوتیاں سیدھی کرنے میں جو آتے ہیں، ان کو کیا جلوں گا؟ آپ نے بات سنے وہاں آپ تو پنکھا نہیں چلا جا رہا ہے، پنکھا مجھے چلا جا رہا ہے. لیکن جب آپ وہاں بیٹھے تھے تو ہوا نہیں لگ رہی تھی. میرے قریب آئے تو جتنی ہوا مجھے لگ رہی ہے اتنی آپ کو بھی لگ رہی ہے. یہی حال ہے اللہ والوں کے دربار کا، یہی ہے ان کے مزارات کا کہ سب روز خدا کی رحمتوں کی بارش ہوتی ہے. جو قریب ہوتا ہے وہ بھی نواز دیا جاتا ہے، جو دور ہوتا ہے وہ محروم ہے. بے شک ہم بھی ان اللہ والوں کی بارگاہ میں، کوئی سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہے، کوئی غریب نواز کی بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہے، کوئی اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہے، کوئی سرکار مفتی اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہے، کوئی حضور تاج الشریعہ کی بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہے، کوئی حضرت سرکار حبشی علی رحمہ کی بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہے، صرف اس لیے کہ یہاں رحمتوں کی بارش ہوتی ہے. ہم پر بھی کچھ چھینٹے پڑ جائیں گے اور ان کے وسیلے سے اللہ جل وعلا ہم پہ بھی کرم فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.